سکتا ہے. لیکن اب انٹرنیشنل حالات بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی کیئرلیسنس کے. ایران میں جو ہو رہا ہے, افغانستان میں جو ہو رہا ہے, انڈیا ہے, پھر چائنا اور ان کی اپنی لڑائی ہے, مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے, اسرائیل کا ایک مدعا جو ہے وہ چل پڑا ہے. ان پورے حالات میں ہماری اکانومی کو بھی دیکھیں, کووڈ بھی ہے. آئی تھنک جتنے چیلنجز آپ کو ہیں اس وقت بطور وزیر اعظم, پہلے بڑے کم وزیر اعظموں کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز رہے ہیں. اگلے 2.5 سال کوئی روڈ میپ ہے جو لوگ سنیں اور ان کو تسلی بھی ہو اور ان کو پتہ لگے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس کیا ہے اگلا کلیئر روڈ میپ 2.5 سال کا؟ دیکھیں حمزہ, ہمارے سارے پرابلمز ہوئے کیا؟ ہمارے 2 پرابلمز ہوئے. 2 پرابلم کیا ہیں کہ ہم کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کرتے جس سے ہمارے خرچے پورے ہو جائیں, جس کو کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. ہماری آمدنی اور خرچے میں خسارہ رہتا ہے, اس کے لیے ہمیں قرضے لینا پڑتا ہے. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے نہیں کہ پوری طرح ٹیکس دیں اپنا, وہ یہ خسارہ ہی رہے گا. نہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے اسکولوں کے لیے, ہسپتالوں کے لیے. ہم ایک ماڈرن ملک بن نہیں سکتے جب تک پیسہ نہیں اتنا اکٹھا ہوتا. نمبر 1 یہ ہے. وہ بدقسمتی سے ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بڑا اچھا بن جائے اور ہم سارا وقت کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جب ٹیکس دینا ہوتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ہمارے یہاں سوری ایک قطع کلامی کر رہا ہوں, میرے کچھ اپنے رشتہ دار کانسیپٹ نہیں ہے کہ پراپرٹی ٹیکس بھی کوئی چیز. ہم نے ابھی اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں. تو ہم نے جب چیک کیا 2.5 کروڑ لوگ ہیں, 2.5 کروڑ گھروں میں رہتے ہیں, گاڑیاں ہیں, کئیوں کی 1 سے زیادہ گاڑی ہے, اچھے اچھے گھر ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. 2.5 کروڑ لوگ. اب یہ سوچیں کہ اگر یہ 2.5 کروڑ لوگ اپنا شیئر دینا شروع کر دیں, ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی ہم اپنی بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, سب کچھ. سارا ملک میں جو ٹیکس دے رہا ہے, سارا پاکستان میں جو ٹوٹل ٹیکس دینے والے ہیں, آپ سوچیں کتنے ہیں؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ 22 کروڑ لوگوں میں 15 لاکھ لوگ 24 کروڑ آبادی ہوگی کم از کم ہماری, اور اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں.